اسے چور ہے جو ہاتھ اٹھا کر مولا تیرا نام لے، اسے بخش دے، تیری ذات رحیم و غفور ہے، تیری ذات رحیم و غفور ہے، اور جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے، دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، رات کو آسمان چاندتاروں سے سجا دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے فرعون کا لشکر پل میں، اور قافلۂ موسیٰ کو پار لگا دیتا ہے، اور آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں جب عاشق اس کے، وہ تو آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے، حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، ابابیلوں اور لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے، اور محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا وہ سارا لنگر بانٹ دیتا ہے، محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا وہ سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ اب آپ اس وقار بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد ایوب مصطفی صاحب، قیامت سے قبل پرزور نعروں کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سارے دو سبب درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ جب تمہارے غم، تمہاری پریشانیاں، تمہاری مصیبتیں بڑھ جائیں تو مجھ پہ درود پڑھا کرو، اللہ درود کی برکت سے تمہاری ہر پریشانی دور فرما دے گا۔ تو اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ٹینشنوں کو، تو سارے درود پاک پڑھیں، سارے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ صرف اتنا ہی نہیں، غم سے رہائی مل جائے، صرف اتنا ہی نہیں، غم سے رہائی مل جائے، آقا آپ مل جائیں تو پھر ساری خدائی مل جائے، اور میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی، میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی، راہ طیبہ کی اگر آبنا پائی مل جائے، اور دور رکھنا ہے تو پھر درد اویسی دے دو، دور رکھنا ہے تو پھر درد اویسی دے دو، تاکہ مجھ کو بھی تو کچھ ذوق جدائی مل جائے، صرف اتنا ہی نہیں، غم سے رہائی مل جائے، آقا آپ مل جائیں تو پھر ساری خدائی مل جائے۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں مفتی علی رضا صاحب اور دیگر جتنے دوست ہیں شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے یہ چند منٹ یہاں حاضری کا موقع ملا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج تحسین کے لیے۔ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کل قیامت کے دن جس طرح دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ خدا کا فضل ہے ہم پر، ہے سایہ غوث اعظم کا،
اللہ قیامت والے دن بھی غوث اعظم کا سایہ نصیب فرمائے۔ مختصر بات میں چند منٹ کی حاضری میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ ہم جو اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں نا، یہ میں 2-4 چیزیں بتا رہا ہوں، وہ یاد رکھنا کہ ان کی ہم طاقت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے تصرف کا ذکر کرتے ہیں، ان کی قدرت کا ذکر کرتے ہیں، ان کی باطنی طاقت کا، ان کے باطنی تصرف کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم پہ یہ فتوے لگتے ہیں یا ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، اور یہ اگر قرآن پاک کا بنظر عمیق مطالعہ کریں تو یہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے ولیوں کی شان، قدرت، طاقت اور تصرف کی باتیں رب نے خود فرما دی ہیں۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، ہم قرآن مجید فرقان حمید پر ہی عمل کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ولیوں کا اللہ نے خود بتایا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کر کے اپنے عقیدے کی بات سمجھانا چاہوں گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح مولانا صاحب فرما رہے تھے، وہ ایک شعر میں ہی پوری بات مکمل ہو جاتی ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، کہ غوث اعظم اولیاء کے درمیان وہی درجہ، وہی حیثیت اور وہی وقعت رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے اندر اللہ نے اپنے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے۔ وہی ان کے کمالات، ان کے تصرف، ان کی طاقت رب نے خود ذکر فرمایا۔ آج جو کہتا ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں ہو سکتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ہماری عقل، ہماری جو ہے، یہ ہماری سائنسی عقل ہماری جو ہے مانتی نہیں ہے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی یہاں بیٹھے اور وہاں کچھ کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں بھائی تمہاری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، ہم نے تمہاری عقل کا تو ٹھیکہ نہیں لیا، مگر ہم یہ تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہم اللہ کے ولیوں کے بارے میں عقیدہ اور عقائد رکھتے ہیں، وہ بہو یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں خود فرما دی ہیں۔ اللہ نے آپ واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس آ رہی تھی۔ آپ پہلے وہاں گئے تھے، اس کی شان و شوکت، اس کی چکا چوند بھری جو زندگی تھی وہ دیکھی، وہ ایک مشرہ تھی۔ آپ نے بھی ان کو دعوت دی کہ میرے پاس بھی کبھی آنا۔ وہ وہاں سے چل پڑی، گھر سے چل پڑی، اور جب آپ کو یہ خبر پہنچی کہ وہ ملکہ بلقیس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ کے دربار میں انٹر ہونے ہی والی ہے، تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت آپ نے کھڑے کھڑے آپ نے اعلان فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر جتنے درباری کھڑے تھے، بیٹھے تھے، آپ نے اعلان فرمایا یار ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ میں جب ملکہ بلقیس کے پاس گیا تھا، میں نے وہاں اس کا ایک تخت دیکھا تھا، جس تخت کی لمبائی چوڑائی بہت بڑے بڑے علماء الغرض مختلف اور غیر مکاتب فکر کے لوگوں نے بھی لکھا کہ جس کی چوڑائی 80 گز 80 ہاتھ، کسی نے 40 گز لمبائی چوڑائی، الغرض 7 کمروں میں وہ مقفل ہے، بند ہے، اور اس پہ بڑے بڑے پہرے دار کھڑے ہیں۔ اس تخت کے ارد گرد پہرے دار اس لیے کھڑے کیے تھے کہ اس میں ہیرے جواہرات اور ہر قیمتی جو چیز دھات تھی اس میں جڑی ہوئی تھی۔ اس ملکہ کا وہ تخت لوگوں کو دکھاتی اور لوگ اس سے مرعوب ہو جاتے، مگر رب کے نبی جو بھی ہوتے ہیں وہ کسی سے مرعوب ہونے کے لیے نہیں آتے، بلکہ یہ پیغمبر خدا یہ مرعوب کرنے کے لیے آتے ہیں، ہونے کے لیے نہیں آتے۔ اس نے بڑا آپ کو دکھایا، میرا تخت ہے، 1 لاکھ فوج اس کے گرد کھڑی ہے، پہرے میں رکھا ہوا ہے، کروڑوں کھربوں روپے کا یہ تخت ہے، اس پہ یہ بھی جڑا ہے، اس پہ سونا ہے، اس پہ چاندی ہے، اس پہ ہیرے ہیں۔
الغرض آپ نے دیکھا تو اللہ کے نبی کی تو یہ سمجھ میں نہ آئی، آپ نے تو کوئی وقت نہ دی اس کو، لیکن اس کو اپنی شان سمجھانے کے لیے آپ نے وہاں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا میں نے ملکہ بلقیس کا تخت دیکھا تھا جو 7 کمروں میں بند تھا اور اس کے ارد گرد لاکھوں کی فوج کھڑی تھی، ہر کمرے میں تالا لگا ہوا ہے، اگلے کمرے میں جو فوج علیحدہ ہے تالا علیحدہ ہے، لوگ وہاں پہرا دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن کا اسلوب دیکھیں اور سمجھیں، آپ نے فرمایا یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، ایکم یاتینی بعرشھا، تواڈے چ کوئی ہے ایسا بندہ جڑا او تخت جڑا 7 کمریاں دے اندر مقفل ہے، بند ہے، جیدے گرد بڑے لکھاں دی فوج موجود ہے، تم میں سے کوئی ہے ایسا بندہ جو وہ تخت لے کر آئے میرے پاس؟ ابھی تخت کہاں ہے جی؟ وہ کہیں ملک یمن کے کونے میں پڑا ہے، آپ ملک شام میں کھڑے ہیں جہاں ہزاروں کلومیٹر کا درمیان میں فاصلہ ہے۔ یہاں لوگ تو یہ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، میں کہتا ہوں یار نبی تو بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو تو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ ذرا ایک نبی کے ایک کلمہ پڑھنے والے کی شان تو دیکھے نا، وہاں تخت بند ہے، کمروں میں لاکھوں فوج لگی ہے، مگر رب کا نبی وہاں اعلان کر رہا ہے ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جڑا وہ ہزارہ کلومیٹر دور تخت 7 کمریاں دے اندر بند لکھاں فوج پہرے دار ہے وہ تخت لے آوے؟ قبل ان یاتونی مسلمین، 2-4 ہفتے مہینے یا سالہ دی گل نہیں فرمایا، وہ باہر آ رہی ہے، وہ دے آن تو پہلے تخت میرے کو آ جاوے۔ کوئی ہے ایسا بندہ؟ جڑے کہتے ہیں جی یہ جی سنی جو ہے نا بس یہ ولیوں کی طاقت بیان کرتے ہیں، اور بھائی ہم کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، بلکہ قرآن نے اللہ کہ اپنے ولیوں کے قرآن نے خود طاقت بیان کی ہے، وہاں اپنے اعلان فرمایا ہے کوئی بندہ جو شخص اس کا تخت اس کے اندر آنے سے پہلے میرے پاس لے کر آ جائے؟ قبل ان یاتونی مسلم، اس سے پہلے کہ وہ آئے تو تخت لے آؤ۔ اچھا اب کوئی یہ نہ کہتے بھی اے کوئی ضعیف کوئی ایت پڑھیے، ایت کوئی ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ اور اگلی بات کیا، وہاں کہتے نہیں کھڑے تھے ایک جن، قال عفریت من الجن، وہاں ایک جن کھڑا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی جن وہاں کھڑا تھا، قال عفریت من الجن انا آتی کا بھی، انہوں نے کہا سونے کہ اجازت دیو تو میں نہ لے آ کے دیو تو تخت، ہائے سنیا نے کہنا پہلے بھی سبحان اللہ بھی آپ کو، یہ تو قرآن سن کے بھی اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ وہ دوڑے مائیں والے ہیں نا، اور ہم تینوں آپ کو علم سنانے والے ہیں، تو دوڑے مائیں پھر آپ بڑے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، تو بھائی کہیں ذرا سبحان اللہ۔ قال عفریت من الجن انا آتی کا بھی، ایک جن کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا سونے جی اجازت ہوئے تو جڑے تخت 7 کمریاں دے اندر تے ہزارہ کلومیٹر دور پہ، او بہت بھاری ہے، کوئی چھوٹا یہ ہے تو نہیں سی کہ جیب سکہ ہے تو پا کے لے آئیے، بہت بڑا تخت تھا کہ جی اجازت ہو تو میں نہ لے کر آؤں؟ میں آپ نے فرمایا کتنی دیر لے آئے گا؟ انہوں نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، فرمایا بس میں وہ دیکھو پہنچا تو پہلے کوشش کرا گا تواڈے بیٹھا تو تواڈے اٹھا تو اے جڑے مقام ہے ذرا ہلو چلو تسی ذرا کوئی اور کام تو کرو، میں تخت لے آنا۔ آپ نے فرمایا نا تو بہت لیٹ کر رہے ہیں یار، طاقت جن کی طاقت دیکھو، جن کہہ رہا ہے کہ آپ کھڑے ہیں ذرا 2-4 مجھے لمحے دیں میں وہ تخت لے آتا ہوں، طاقت ہے ایک جن کے اندر، جن کی طاقت ان کے سارے بندے سارے اے بھی ہیں سارے بندے جنہیں طاقت تے ولیاں دے اندر کوئی طاقت نہیں، ہائے جن کی طاقت کو تو مانتے ہیں جی جن ہے جی کر سکتا ہے تو بھائی جن کی طاقت۔ اچھا قال عفریت من الجن انا آتی کا بھی، انہوں نے کہا نہیں سونے میں لے آؤں، کتنی دیر؟ فرمایا قبل ان تقوم من مقامک، سونے بس چند لمحے دیو۔ آپ نے فرمایا نا چند لمحے میرے پاس کچھ بھی نہیں، ٹائم نہیں ہے، وہ تو باہر آئی کھڑی ہے، اس کے آنے سے پہلے آنا چاہیے۔ اچھا جی اگلی بات سنیں، سبحان اللہ، قرآن پاک ہے، قرآن پاک سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کوئی کلام کسی کا نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور رب طاقت بیان کر رہا ہے۔ اب یہ طاقت جن کی بھی رب نے بیان فرمائی، اور اگلی بات کیا ہے؟ کہا قال الذی عنده علم من الکتاب،
کہتے جب آپ نے جن دی گل میں ٹھکرا دیتا، فرمایا نا تو بہت دیر کر رہے ہیں. فرمایا وہاں ایک کھڑا تھا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اونٹی کھڑا تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ نے اس کو عالم کہا ہے، وہ کتاب کا عالم تھا، وہ عالم تھا. عالم یعنی اگر وہ نبی کا اونٹی تھا تو پھر نبی تو نہیں تھا تو ولی تھا. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے وہ ولی ہے، وہ صحابی ہے، ولایت ہے، نبی تو نہیں ہے. انہیں کیا جی سونے جی اجازت ہوئے تو میں لے آ کے دیواں تو آپ نے فرمایا کتنی دیر؟ انہیں کیا دیر کا دی؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، ہائے ہائے ہائے، قبل ان یرتد الیک طرفک. فرمایا سونیا تسی اکھ بند کر کے جدو کھولو گے تو تسی تخت دے اوتے بیٹھے ہو گے. فرمایا دیر کا دی، دیر. فرمایا آنکھ بند کریں، ہزاروں کلومیٹر دور تخت پڑا ہے، آنکھ بند کریں، 7 کوٹھڑیوں میں مکفل ہے، لاکھوں کی فوج چاہے کھڑی ہے، مگر سونے تسی اگر حکم دیو تو وہ تخت میں چٹکی تو بھی پہلے لے آ کے تھوڑے قدموں دے اندر رکھ دیا گا. ایسی او عالم جڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اونٹی. آپ نے بھی اے دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا لکھا، ہر شے پورا واقعہ. اللہ تعالیٰ نے پتہ سی بھی دنیا آوے گی جڑے جنہ دی طاقت اقرار کر گے. نہیں تھی وہ تو جن سی جی، وہ تو کر سکتا سی، وہ بھائی جن کر سکتا ہے. لیکن یہاں قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغمبر کے ایک صحابی نے ایک امتی نے کہا، اور نا ادسی حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں کہا جی سونے تسی آرڈر کرو تو میں ہونے لے آنا. فرمایا کنی دیر؟ فرمایا کنی دیر کی؟ تسی اکھ بند کرو، جدو کھولو گے تو تسی کھڑے تو ہو اتھے ہو، لیکن جدو اکھ کھولو گے تو تسی اس تخت بلقیس سے اتنے بیٹھے ہو. آپ نے اکھ بند کی تھی، کھولی، دیکھا اس تخت کے اتنے آپ موجود ہیں. آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، ہائے ہائے. فرمایا ہے میرے رب دا فضل ہے، میری امت دے اندر رب نے ایسے ایسے ولی پیدا فرما دیتے ہیں. یہ اصلا تفسیر ابن عباس کے اندر جڑا مولانا صاحب ذکر کر رہے تھے نا، پہلی تفسیر اور سب تو بہترین اور ایک صحابی نے لکھی، کوئی عام کسی نہیں. آپ نے اس تفسیر کے اندر فرمایا کہ جدو جن نے گل کی تھی نا، تو آپ نے جدو فرمایا کہ نہیں مینوں یہ تفسیر ابن عباس کے اندر پورا واقعہ موجود ہے. ایک نقطہ سارے علماء بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ جنوں کی طاقت کا تو اقرار کریں گے مگر رب کے ولیوں کی طاقت کا انکار کریں گے. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے جن سے کام نہیں کروایا بلکہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے ولی حضرت آصف بن برخیہ سے کام کروا دیا ہے. یار میرا ایک وجدان، ایک ذوق، ایک محبت ہے. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام دے امتی دی شان ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی امتی دی شان ہے. اور دسو حضرت سلیمان علیہ السلام دے امام نے ساڑھے نبی، امام الانبیاء. حضرت سلیمان علیہ السلام دے ایک امتی دی ایک ولی دی یہ شان ہے، تے دسو پھر ساڑھے نبی حضرت محمد دی امتی دی ولی دی کی شان مبارک ہو رہی ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جس کی نگاہ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. اگر وہ بازو اٹھا لے تو پھر اس کے بازو کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں یار، ہم کہتے ہیں کہ سارے نبی اعلیٰ ہیں، ہر نبی کا امتی اعلیٰ ہوگا. لیکن اللہ نے تو قرآن میں ہمارے بارے میں فرمایا ہے نا، کنتم خیر امت. اگر وہ امتی حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی، وہ ولی ایک سیکنڈ کے اندر یہ کام کر سکتا ہے، تو بتاؤ پھر اس امت کا جو سب سے بڑا ولی ہے، اللہ نے اس امت کے سب سے بڑی ولی کو کیا طاقتیں عطا فرمائی ہوگی. کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اچھا یہ قرآن جو واقعہ سارا بیان کیتا ہے، کوئی باہروں نہیں. اور انہوں نے کہو نا بھی ایک تخت ایویں آیا، ان کا کہ یار مننا میں نہیں آتی، تے پتہ کہو قرآن وچ لکھا ہے. ان کی عقل پھر بھی نہیں مانے گی، بھی پتہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے. مگر یہ رب کے ولی ہیں جن کو اللہ نے خود یہ طاقت بھی دی ہے. اور اللہ نے اس آصف بن برخیہ کی طاقت، تصرف، قدرت، طاقت، سارا ذکر جو ہے اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا. آخری بات سنیں اور محفل جو ہے آگے بڑھے گی. آخری بات یہ داتا صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا آیا ہے بندہ، ایک انگریز ہے، اس کی قبر ہے داتا صاحب. انہاں تبلیغی جماعت والے گئے تھے
UK انگلینڈ چ مسلمان نال توڑ لیا انہوں نے بھی آؤ جی اسی یہ ہے. انہوں نے کہا یار میں نے اور تو کوئی گل نہیں, ایک بات میں نے تمہارے قرآن میں پڑھی ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی, باقی تو مجھے سمجھ آتا ہے سارا. انہیں کہا جی وہ کیڑی گل؟ انہیں کہا بھی وہ حضرت عاصم بن برقیہ نے وہ تخت کیوں منگوا لیا, وہ 1000 کلومیٹر دور وہ تخت کیوں منگوا لیا. انہیں کہا جی انہیں تبلیغی جماعت نے کہا, انہیں کہا جی یہ گل ساری سمجھ بھی نہیں آتی, کیونکہ کسی ولی کے در پہ بیٹھے ہوں تو انہیں یہ چیزیں سمجھ آئے نا. یہ سمجھ ان کو آتی ہے جو کسی ولی کے قدموں میں بیٹھا ہو, جس نے کسی ولی کے پاس وقت گزارا, جو شان اولیاء کا قائل ہو. یہ کہنے لگے یار سمجھ سانوں بھی نہیں آتی, چل پاکستان اتھے تینوں بڑے ساڑھے بڑے علماء نے, اتھے بڑے ساڑھے بڑے مفتی بیٹھے, تینوں یہ مسئلہ اتھوں پوچھ دیے. انہیں کہا ٹھیک ہو گیا. وہ سمجھن واسطے تر پیا نال دی انگلینڈ چ ترا پاکستان. انہوں کدی رائمنڈ لے چلے نا, کدی انہوں پشاور, کدی کوئٹہ, کدی کتے. وہ کہو بھائی میرے سوال کا جواب تے لگ دیو, میں اس سوال کے لیے آیا ہوں کہ بھائی وہ تخت کیسے آ گیا تھا. یہ بات میری عقل میں نہیں آتی. ہر چیز کو عقل کی ترازو پہ تولنے والے ہیں نا, اس لیے عقل عیار ہے, 100 بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا نہ واعظ نہ حکیم. عقل ہے نا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہے. وہ لے کے کدی کتنے چلا لوا, کدی کتنے چلا. آخر انہیں تانگ ہو کے انہیں کہا میں واپس جانا بھائی, میں نے تو جو سوال ڈھونڈنے آیا تھا مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا. اچھا قدرت خدا کی ہے, اللہ اکبر. جدو رب تعالیٰ کسی تے کرم فرماندے نا, پھر انہوں کسی ولی دے در تے بھیج دیتے اللہ تعالیٰ. اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی ہے. تو وہ نہ قدرت ہوئی, وہ رائیونڈ جو نکلے تھے لاہور جو نہ ہو کسی اور پاس جا رہے تھی. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مزار دے نالوں میں تو بس گزری نا, تو انہیں کہا ایک ہی راشے جا رہے تھے اتنی دنیا ایتھے کی ہے. انہیں کہا چھوڑو یہ شرک کا اڈا ہے. کیا ہے؟ شرک کا اڈا. نعوذ باللہ, اتنے شرک ہوتا ہے, اتنے ایک قبر دی پوجا ہوتی ہے. انہیں کہا میں نے اتنے تارو. انہیں کہا تو کی کرنا ہے, اپنا کوئی تعلق نہیں نہ. انہیں کہا یار تھوڑے نال بھی میرا کیڑا تعلق ہے, میں نے سوال کا جواب تو لبا نہیں, اتنے لاؤ مینوں. انہیں کہا بھائی ہم ادھر نہیں اتاریں گے. انہیں اتوں باس نکلا, انہیں سامان اتنے سٹا. انہیں کہا دبا مارو دونوں, میں 6 مہینے ہو کے ذلیل کر رہے ہو, کدی کتنے چلے کدی کتنے چلے. مینوں میرے سوال کا جواب, میں اتنے چلا. اصل میں گل ہے کہ جدو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے قریب گزرن لگے نا, تو داتا صاحب نے فرمایا کاکا کتنے پھرتے تینوں تیرے سوال کا جواب ادھر آ کے ملے گا. ادھر آ. وہ کھچ پائی نا, انہیں سارا کوئی چھڈا تے چل داتا صاحب دربار اندر وڑ گیا. انہیں دنیا دیکھی, لنگر کوئی کھا رہے, کوئی پی رہا ہے, کسی کوئی بزرگ آیا, انہیں آ کے کیا جی اہل جی لنگر کھاؤ. انہیں جو چیز چاول روٹی کھا دی. وہ بزرگ کچھ اور چاہیے, کچھ اور. انہیں کہا جی چاہ نہ جاوے نا, چائے میں شوق سے پیتوں گا, چائے مل جائے تو. انہیں کہا یہ کیڑی گل ہے, آپ تینوں چائے منگوا دیا گے, اور دس ملنے کی چاہ مل جائے. وہ بزرگ نے ہاتھ کیتا تے اور کپ پھڑایا. وہ کپ دیکھتا گیا تے وہ انگریز بھی خوش ہو گیا. وہ لوگ سارے وہ باہروں آ گئے, کوئی وہ تلیاں ملے, کوئی ہاتھ کسی نے نہ پکڑو. کی ہوئے تینوں کی؟ انہیں کہا وہ بابا کتنے؟ انہیں کہا کیڑا؟ انہیں کہا جنہیں میں نے چاہ دے گئے, جنہیں میں نے لنگر کھوائے. انہیں کہا سانوں کی پتہ کیڑا ہے؟ انہیں کہا تیری جیب کٹی گئی ہے, چوری ہو گئی گال. انہیں کہا گال ہو رہے. انہیں کہا بھی گال کی ہے؟ انہیں کہا 10 سے گال وچ تو رولا پائی کھڑے, بابا کتنے بابا گال کی ہے؟ انہیں کہا گال یہ ہے کہ میں انہوں منگے چاہ, جدو انہیں ہاتھ کیتا نا, انہیں اوہی کپ مینوں پھڑائے جڑا میں اپنے گھر لندن وچ بیٹھ کے جڑے کپ چاہ پیندا سی وہ کپ میرے ہاتھ وچ پڑا دیتا ہے. تے نال مینوں پتہ کی کیا ہے؟ انہیں کہا کملیا جویں میں ایک کپ منگوا دیتا ہے, عاصم بن برقیہ نے تخت ایویں منگوا دیتا سی. فرمایا میں تو وہ ساری زندگی پھر داتا صاحب رہے. ایتھے انہاں دی قبر بڑی, اج بھی انہاں دی قبر ایتھے موجود ہے. گل یہ ہے کہ ساڈا عقیدہ قرآن و حدیث سے مطابق ہے. اسی اولیاء دی طاقت اگر مننے ہیں تو اولیاء دی طاقت اسی قرآن دے حکم نال مان رہے ہیں. قرآن نے ان کے تصرف کی, ان کے طاقت کی بات کی ہے, ورنہ اللہ کبھی بھی حضرت عاصم بن برقیہ اگر ان کی طاقت نہ ہوتی, تصرف نہ ہوتا, قدرت نہ ہوتی, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورا واقعہ وہاں نہ اللہ فرماتا. تو پتہ لگا ساڈا عقیدہ قرآن و حدیث سے مطابق ہے. اسی اولیاء اللہ نال محبت کرنے ہیں, اسی اولیاء اللہ نال پیار کرنے ہیں. اسی خاص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح
داتا صاحب نے اس تے کرم کیتا انگریز سے تے انہوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا. اے داتا صاحب کا ساڑھے کولن اللہ داتا صاحب دے ہوندے. اور داتا صاحب پتہ کتنی بڑی ہستی ہیں. حضور غوث پاک دا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں اگر داتا صاحب کی زندگی کو میں پا لیتا نا, میں پا لیتا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں واللہ میں داتا صاحب کا مرید بن جاتا ہوں. اتنا بڑا, حالانکہ وہ ولیوں کے امام ہے مگر داتا صاحب ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ محفل قبول فرمائے اور ہمارا جو چاند کی طرح چمکتا ہوا سورج کی چمکتا ہوا جو عقیدہ ہے اللہ ہمیں اس عقیدے پہ زندگی اور اس پہ موت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.